کیوں اتنی کوشش کی, کیوں 8 مہینے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیوں سڑکوں پہ نکلے, کیوں وہ کیا, دھرنا یعنی کرنا تھا 2 تاریخ کو, یہ کیوں کیا سب کچھ. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ قوم کے پیسے کی اس کے پاس امانت ہوتی ہے. وہ ٹیکس پیئر کی جو عوام ٹیکس دیتی ہے اس کے ٹیکس کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے. وہ پیسہ تب اس ملک میں آتا ہے, ٹیکس کا اکٹھا ہوتا ہے, جب ایک پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ دیانتداری سے ٹیکس اکٹھا کرے اور دیانتداری سے خرچ کرے عوام پہ. یہ ہے بیسز جس کی وجہ سے جو پرائم منسٹر کا بار ہوتا ہے موریلٹی کا, یعنی جو اخلاقیات کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے بہت اونچا ہوتا ہے, اس کا معیار عام شہری سے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ وہ عوام کے پیسے کا رکھوالی ہوتا ہے. یہ جب بات کوئی کرتے ہیں یا نون لیگ والوں کا, جی خواجہ آصف جی لوگ بھول جائیں گے, جی پینما پاکستانی لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے. پاکستانی لوگوں کا ایشو کیوں ہے پینما؟ کیونکہ پینما کے اندر پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی, ان کی انٹیگریٹی کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا ہے. پہلے لوگ بات کرتے رہتے تھے. میں نے انہی مے فیئر فلیٹس کے باہر 98 کے اندر میں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے, 98 میں, لیکن تب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھے. کہتے جی ثبوت لے کے آؤ. ان کے بچوں سے پوچھو, وہ کہتے جی عدالت میں ثبوت لے کے آؤ. تو ثبوت ان کی بدقسمتی سے آ گئے پینما کے جو انکشافات ہوئے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا سب کے لیے کہ یہ کیوں پاکستان کے لیے, تاریخ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. دیکھیں اگر اس ملک نے سروائیو کرنا ہے تو 2 چیزوں سے ہم سروائیو کریں گے. ہم جب تک ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے, یہاں سے آمدنی نہیں آئے گی ملک کو چلانے کے لیے. قرضے لیتے لیتے ملک تو ڈوب رہا ہے. ہمارے پاس تو اب تقریباً 1 روپے میں سے 70 پیسے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جا رہے ہیں. ہم قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. ملک تو وائبل نہیں ہے. ملک وائبل تب ہوگا جب ہم یہاں آمدنی بڑھائیں. ہم جب تک اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے نہیں, ملک تو وائبل ہی نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھے گی جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کرپٹ ہے, دیانتدار نہیں ہے, سچ نہیں بولتا. یہ کیوں باہر کے ملکوں میں اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اگر انٹیگریٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا سربراہ کی نہیں ہے, لوگ اس کو کیوں ٹرسٹ کریں گے اپنے ٹیکس کے پیسے سے؟ تو آپ دیکھتے ہیں نکسن جھوٹ کے اوپر گیا, بل کلنٹن کا جھوٹ کے اوپر ٹرائل ہوا, ہیرلڈ میک ملن برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ پہ گیا, برازیل کا پریزیڈنٹ جھوٹ کے اوپر اس کی امپیچمنٹ ہوئی ہے. یہ جھوٹ, اگر سربراہ جھوٹ بولتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. دوسری چیز آپ کرپشن کیسے لڑ سکتے ہیں جب پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے کیس ہے؟ وہ کیسے کرپٹ لوگوں کو پکڑ سکتا ہے؟ وہ ایک مضبوط اور آزاد نیب کیسے بننے دے گا جب 12 کیسز اس کے اوپر ہیں؟ اور کرپشن, دن کی کرپشن پاکستان میں 12 ارب روپیہ ہے نیب کے مطابق, یعنی کہ جتنا ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کرپشن ہے پاکستان کی. تو کرپشن پہ ہم کیسے قابو پائیں گے جب پرائم منسٹر اپنی کرپشن بچاتے باقی بھی کرپٹ لوگوں کی کرپشن بچا دے گا؟ وہ کیسے پکڑے گا باقی کرپٹ لوگوں کو جب اس کے اوپر کیسز ہیں؟ وہ کیسے اداروں کو مضبوط ہونے دے گا جن اداروں نے کرپٹ کو پکڑنا ہے, اگر اس کو ڈر ہے کہ وہ ادارے اس کو ہی پکڑ لیں گے؟ تو دونوں چیزیں میں واضح کر دوں کہ یہ اتنی جد و جہد پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر بننے کے اور طریقے ہیں. یہ جد و جہد ہے کہ کیا ہم پاکستان کو وائبل سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کے اندر ادارے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اپنے بچوں کے مستقبل ہم یہ قرضوں کی زنجیریں جو پڑی ہوئی ہیں یہ اتاریں گے؟ اگر یہ ہے تو جب تک یہ کیس کے اندر جو یہ سارا کیس ہے کہ طاقتور ڈاکو کا جب تک احتساب نہیں ہوگا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب
اب جی ایک سپریم کورٹ میں ایک ریمارک آیا, میں اس کو آج پڑھا, مجھے لگا ایسے کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے اپلائی کیا جائے. میں آج واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی ضروری بات ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے, کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے, کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا. اگر ملک کے آپ کے لوگ جو جنہوں نے ملک کی سربراہی کرنی ہے, لیڈرشپ دینی ہے, اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں, ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے, کوئی ایمانداری نہیں ہے, تو وہ ملک نہیں ہے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ میں پاکستان کے لیے جو کہہ رہا ہوں, یہ آج مغربی دنیا میں کہیں چلے جائیں یہ اپلائی ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ 2,000 پاؤنڈ کی ایکسپینسز کے اوپر ان کے ممبرز آف پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. جیفری آرچر جو اتنا تکڑا مارگریٹ تھیچر کا رائٹ ہینڈ مین تھا کنزرویٹو پارٹی میں, جھوٹ بولنے پہ پرجری کے اوپر 3 سال کی جیل میں چلا گیا. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ کہنا کہ جی یہ سارے چلے جائیں گے. چلے جائیں پارلیمنٹیرینز. عمران خان بھی اگر نہیں فٹ ہوتا اس کے اوپر, چلا جائے, ملک بچ جائے گا. دیکھیں اگر آج اگر لوگوں کو یقین نہ ہو, یہ جو شوکت خانم کے لیے 4 ارب کا خسارہ ہے ہر سال, 4 ارب روپے کا, کسی ادارے کا بتائے اتنا بڑا خسارہ ہے, اور وہ ہر سال وہ لوگ اس سے زیادہ پیسے دیتے ہیں. اگر ان کو یہ شک پڑ جائے کہ عمران خان اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل شوکت خانم بند ہو جائے گا. اسی طرح ملک میں کیوں لوگ ٹیکس دیں گے, کیوں سب سے کم ٹیکس یہاں, جب ان کو جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ چوری ہو رہا ہے یا بڑے بڑے حکمران اپنی اشیاء پہ خرچ کریں, ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا. یہ فنڈامنٹل چیز ہے پاکستان کی. اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیے, پتہ نہیں میں شاید کسی اور عدالت میں بیٹھا ہوں یا یہ جو موٹو گینگ ہے کسی اور عدالت میں بیٹھی ہے. ثبوت جتنے ہم نے دے دیے ہیں میں مطمئن ہوں اب تک یہ کافی ہیں. اس میں نواز شریف نہیں نکل سکتے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیزیں سامنے لے آئے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے سامنے نہیں آئیں. ان کے اثاثے ہی نہیں سامنے آئے کبھی. اب تک تو انہوں نے یہی نہیں بتایا تھا کہ جناب ان کے بچوں حسن شریف کی کتنی کمپنیاں تھیں. یہی نہیں. اب انہوں نے تو کہا تھا 2006 کے بعد 5 کے بعد جب انہوں نے جدے کی سٹیل مل بیچی ہے تب ان کے بیٹوں نے بزنس کیا. ہم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ 2001 جب وہ اسٹوڈنٹ تھا 2 سال پہلے اربوں روپے اس نے کی بزنس شروع کر دی. کدھر سے آیا پیسہ؟ تو ہم نے تو یہ چیزیں سامنے لے آئے ہیں آپ کے. ہم نے دبئی کی جو انہوں نے کہا کہ دبئی کی گلف سٹیل سے جو پیسہ بنا تھا اس سے سارا پیسہ گیا جدے گیا, تو جدے سے لندن گیا. ہم نے ثابت کر دیا وہ خسارے میں تھی. سب سے ان کا بنیاد ہی ختم کر دی. عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پاناما لیکس کے حوالے سے. انہوں نے حکومت اور